قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ الکریم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں ایک مناسبت سے۔ اللہ رب العالمین کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں۔ ان نعمتوں کو انسان اگر گنتی میں لانا چاہے اور شمار کرنا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کی جن چیزوں کو تم نے اللہ رب العالمین سے مانگا اور طلب کیا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار میں لانا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی انسان پر ہیں۔ اللہ کی من جملہ نعمتوں میں سے اولاد کی بھی نعمت ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے تو اس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور اولاد اللہ رب العالمین کی بہترین نعمت ہے۔ اور اولاد جب صالح ہو جائے تو اور بڑی نعمت ہے، یہ اور اچھی نعمت ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولادی، کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہیں، لیکن اولاد ہو پھر وہ نجیب ہو یعنی ہونہار ہو، صالح ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جس گھر میں بچے کی ولادت ہو اور بچے کی پیدائش ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس خوشخبری کو سنانا چاہیے اور دینا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حلیم، کہ لوگوں نے خوشخبری دی ان کو، فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کس کی؟ بہترین بچے کی، بردبار بچے کی۔ تو خوشخبری دینا چاہیے اور سب کو بتانا چاہیے، چاہے لڑکے کی ولادت ہو یا لڑکی کی ولادت ہو۔ اللہ رب العالمین اپنی مصلحت اور حکمت سے کسی کو لڑکا عطا فرماتا ہے اور کسی کو لڑکی عطا فرماتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ رب العالمین لڑکیاں دیتا ہے، صرف لڑکے نہیں ہوتے ان کے پاس، اور کسی کو اللہ رب العالمین جو ہے لڑکے عطا کرتا ہے، ان کے لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں دونوں اللہ رب العالمین ان کے عطا کرتا ہے، ان کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، لاولد کر دیتا ہے۔ اس میں جو حکمت اور مصلحت ہے اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ علیم ہے، جانتا ہے کس کو دونوں دینا چاہیے، کس کو صرف لڑکا دینا چاہیے، کس کو صرف لڑکی دینا چاہیے، کس کو کچھ نہیں دینا چاہیے۔ اس میں جو مصلحت اور حکمت ہے اس کا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس لیے بچے کی ولادت ہو یا بچی کی ولادت ہو، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور دونوں پر خوشخبری دینا چاہیے۔ مشرکین کی طرح سے نہیں کہ جب ان کے گھر میں لڑکوں کی ولادت ہوتی تھی تو خوشخبری دیتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن جب بچی کی ولادت ہوتی تھی تو خوشخبری نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ پریشان ہو جاتے تھے اور جو ہے غمگین ہو جاتے تھے، کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَوْ يُمْسِكْهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب انہیں بچی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تھی اور خبر لگتی تھی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور پھر اس فکر میں رہتے تھے کہ اس کو زندہ باقی رکھیں اور ذلت اپنے ساتھ رکھیں یا اس کو لے جا کر کے مٹی میں کہیں زندہ دفن کر دیں۔ اور بہت سارے قبیلے والے ایسے تھے عرب میں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیتے تھے، چاہے اس ناطے کہ وہ
فقر و فاقہ کے خوف سے، یا اس ناطے کہ ہمارا کوئی داماد ہوگا، لڑکی کو ہمیں رخصت کرنا پڑے گا، بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ خطرناک جرم ان کا تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ان سے کوشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی، کسی بھی جو بھی پیدا ہو گھر میں، سب میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کے حق میں لڑکا بہتر ہے کہ لڑکی بہتر ہے، یہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اتفاق سے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے وہی کھجور اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ اس نے کھجور کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ ولم تاکل منہا شیئا، اور اپنا خود کچھ نہیں کھایا، اس نے دونوں کو دے دیا۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور گھر میں آئے، وحدثتہ ایاہ، تو میں نے اس واقعے کو آپ سے بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان لڑکیوں کی پرورش میں محنت کرے اور کوشش کرے، اور جس کو اس کے ساتھ مبتلا کر دیا جائے، آزمایا جائے اور امتحان جس کا لیا جائے، اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرے وہ، تو کنّا لہو سترم من النار، تو یہ بچیاں جو ہیں ان کے لیے جہنم میں جانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، یعنی جہنم سے بچائیں گی ان کو۔ اس لیے دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کر دے، پیدا ہوں اس کے بعد پرورش کرے، صحیح تربیت کرے، صحیح ڈھنگ سے ان کی شادی کر دے، تو دونوں بچیاں جو ہیں اس کے لیے سبب اور ذریعہ بنیں گی جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو بہرحال لڑکا کا پیدا ہونا یا لڑکی کا پیدا ہونا ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی نعمت کے شکریہ میں سے یہ بھی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ اس بال کو بھی کہتے ہیں جو مڈایا جاتا ہے بچے کو، جو پیدائش کے وقت رہتا ہے، اور عقیقہ اس جانور کو اصل میں کہتے ہیں جو 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور شکریہ میں۔ تو یہ عقیقہ کرنا، بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر صحیح معنوں میں تم اللہ رب العالمین کے عبادت گزار ہو، اس کی عبادت و بندگی کرتے ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے مال غلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى، کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام جو کرنا چاہیے کہ وہ بال جو پیدائش کے وقت اس کے سر پر ہے اس کو مڑا دینا چاہیے۔ اس کو اذا کہا، گندگی کہا گیا ہے، تکلیف کہا گیا ہے، اس لیے سنت کے مطابق 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کے بال کو مڑانا چاہیے۔ جس سے دوسری حدیث میں آتا ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم صعبہ ویحلق راسہ، کہ ہر بچہ جو ہے عقیقہ کے عوض میں گروی ہے۔ 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کریں، اس کا بال مڈا دیں، وہ یسمى، اس کا نام بھی رکھا جائے۔ تو 3 باتوں کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ پہلی چیز جو ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے بساط کی بات نہ ہو عقیقہ کرنا تو اس پر نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے قرض لے کر کے وہ عقیقہ کرے، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن اگر وسعت ہے تو بچہ اگر ہے تو 2 بکرا یا 2 بکری ذبح کریں، اور اگر بچی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کریں عقیقہ میں۔ تو 7ویں دن جو ہے عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو سنت ہے اس دن کہ اس کا بہترین نام بھی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ نام رکھنے میں لحاظ نہیں کرتے ہیں، کیسا بھی نام ہوتا رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے یہودیوں کے نام ہوتے ہیں، گندے نام ہوتے ہیں، معنی پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان من احب اسمائکم عبداللہ و عبد الرحمن، یعنی ایسا نام ہو جس میں عبدیت کا اظہار ہو، جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو، اللہ رب العالمین کی صفاتی ناموں کی طرف ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المجید، عبد الحمید، اس طرح کا نام رکھنا چاہیے۔ یا انبیاء کرام کا جو نام ہے وہ رکھ دیں، یا اور کوئی ایسا نام رکھ دیں جس کا کوئی معنی غلط نہ ہو، تو اچھا نام رکھنا بھی یہ سنت ہے 7ویں دن۔ اور اس کے سر کے بال کو مڈا دیا جائے، اور مڈانے کے بعد جو ہے ایک روایت میں آتا ہے سنن نبی داؤد کے کہ اس کو چاندی کے عوض، چاندی کے برابر چاندی سے تول کر کے اس بال کو
اتنی چاندی جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہیے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یعنی بال کا جو وزن ہو اتنی مقدار میں چاندی جو ہے صدقہ کر دیا جائے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ہے۔ کل غلام مرتہن بعقیقت ہی، ہر بچہ جو ہے عقیقہ کے عوض میں گروی ہے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں، اگر وفات پا گئے تو والدین کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، والدین کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ عقیقہ کرنا حق ہے اور اس کو والدین کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک معنی اور رکھا گیا کہ بتایا گیا ہے اس کا کہ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیقہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، اگر عقیقہ نہیں کیا آپ نے تو اس کا نام نہ رکھا جائے اور جو ہے اس کے بال کو بھی نہ مڈایا جائے اس دن، یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے جس سے کوئی چیز گروی ہوتی ہے کسی کے پاس تو گویا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کریں سنت کے مطابق، تاکہ ان کے حق میں شفاعت کریں، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہوں تب۔ اور اس کا دن جو اللہ کے نبی نے بتایا یوم الصعب، ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، وہی اس کا دن ہے۔ اب اگر کوئی نہ کر سکے تو اس حدیث سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مال غلام عقیقہ کل غلام مرتہن بعقیقت ہی، بچہ جو ہے گروی ہے عقیقہ کے عوض میں، تو جیسے کوئی چیز گروی کہیں رکھ دیتے ہیں آپ قرض کے عوض میں، تو اگر جس دن قرض آپ کو چکانا ہے اس کو چھڑانا ہے، نہیں چھڑا سکتے ہیں تو بعد میں چھڑاتے ہیں کہ نہیں چھڑاتے ہیں، تو اسے بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، اور 14ویں دن نہ ہو سکے تو 21ویں دن کر لیا جائے۔ اس حدیث پر کلام ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، لیکن اگر اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے تب بھی اس میں گنجائش ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ کل غلام مرتہن بعقیقت ہی، ہر بچہ جو ہے عقیقہ کے عوض میں گروی ہے کہ اگر 7ویں دن میسر نہ ہو تو بعد میں کیا جائے۔ عقیقہ میں جو اللہ کے رسول نے بتایا عقیقہ کرنے کا، اگر بچہ ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مستحب اور بہتر ہے کہ اس کے عقیقہ میں 2 بکرا یا 2 بکری ذبح کیا جائے، چاہے نر ہو چاہے مادہ، یہ مستحب اور بہتر ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن نسائی کی، عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشین کبشین، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے عقیقے میں 2 بھیڑ ذبح کیا ہے نا، اس لیے 2 ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن ایک روایت اور ہے سنن نبی داؤد کی، وہ بھی صحیح ہے کہ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشن کبشن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے عقیقہ میں 1 بھیڑ ذبح کیا، یعنی ایک بھیڑ ذبح کیا۔ تو اب دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ہیں، محدثین کا وصول یہ ہے کہ روایتیں اور حدیثیں جو ہیں کچھ حدیث قولیہ ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور کچھ حدیث فعلیہ ہیں جس کام کو اللہ کے رسول نے خود کیا ہے۔ تو اگر دونوں میں ٹکراؤ اور تضاد ہو تو امت کے لیے جو ہے احادیث قولیہ پر عمل کرنا ہوگا، اور جو فعل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کے ساتھ خاص کر دے جائے، چونکہ اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا ہے کہ بچے کے ساتھ 2 بھیڑ ذبح کیا جائے، 2 بکری ذبح کی جائے، اور بچی کے ساتھ 1، اس لیے امت اسی پر عمل کرے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک ہی کر سکتا ہے تو اس کو بھی جواز کا فتویٰ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک بھیڑ والی روایت تو صحیح ہے، لیکن 2 والی روایت جو ہے اس سے بھی زیادہ صحیح ہے، اس سے بھی زیادہ صحیح ہے، اور یہ معتمد راوی کی زیادتی ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا، اور سنت کے مطابق اگر وسعت ہو تو بچے کے عقیقہ میں 2 بھیڑ یا 2 بکری ذبح کرنا چاہیے، اور بچی کے 1 میں۔ لیکن کبھی کبھار اگر اتفاق ایسا ہو ایک ہی کوئی کر دیتا تو انشاءاللہ جائز ہے، لیکن مستحب اور بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عقیقے کے تعلق سے یہ ہے کہ عقیقہ میں جو جانور متعین ہے وہ بھیڑ یا بکری، چاہے نر ہو چاہے مادہ، گائے کا عقیقہ کرنا یا جو ہے اونٹ کا عقیقہ کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سنت کے مطابق جو ہے اسی جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وقت پر عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی آمد کی بات ہوتی ہے، فلاں کا انتظار ہوتا ہے، اس لیے 7ویں دن کرنے کے بجائے وہ خامخواہ ٹال دیتے ہیں کہ بعد میں کریں گے تاکہ دھوم دھام سے کریں اور مجلس اکٹھا ہو جائے، سب لوگ جمع ہو جائیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اس نعمت کو پانے کے بعد وقت جو اس کا شریعت میں متعین ہے 7ویں دن
اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس نعمت کے پانی پا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ عقیقہ کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کا شکریہ ادا کریں اور ہر عمل جو ہے نبی کے اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق کریں اور ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، قبول فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صرف 2 منٹ ذرا سا، کیا داتا اس میں ضروری ہے؟ ہاں، یہ مسائل میں ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی کے لیے دانتا ضروری ہے نا، لیکن کیا عقیقہ میں دانتا ضروری ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عقیقہ میں دانتا ضروری نہیں ہے۔ قربانی الگ ایک عبادت ہے اور عقیقہ الگ چیز ہے، اس کے تمام شرائط کو اس پر منطبق کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عقیقہ کے تعلق جو حدیث آتی ہے کہ شاطان مکافاتان، کہ مطلب دونوں ہم عمر ہوں اور دونوں برابر کے ہوں، لیکن دانتا کا اس میں شرط نہیں، جیسا کہ قربانی میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، تو وہ الگ عبادت ہے۔ بال صاف کر کے تولنا وہ مشقت نہیں ہے اس میں؟ کچھ لوگ بچہ اسے 8-10 کلو 8 کون سی مشقت ہے؟ بال آپ نکال دیے، اس کے بعد چاندی اس میں تولیں یا گرام سے تولیں، کیسے کیا کریں گے؟ مطلب اس کے بعد چاندی ایک اندازے سے کچھ پیسہ خرچ کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی تول لیتا ہے محلے میں تو عام طور سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کے کتنا بال ہوتا ہے تو اتنا صدقہ کر دے، کچھ زیادہ ہو جائے تو صدقہ ہی، اتنا پیسہ دے دیں۔ ہاں، لیکن یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ بال کو کس میں رکھ کے جہاں سے چاندی خریدنے جائے وہیں لے کے جائے کہ اس کو بولے اتنا دے دو، اس کو سونار کو کہتے ہیں جہاں جہاں چاندی سے خریدنا خریدنا وہیں لے کے چلے جائیں، بال کو کس میں رکھ ہاں، یہ بھی کر سکتے ہیں، کہ بھائی اتنا ہاں صحیح ہے، مطلب ذریعہ ہے۔ آسانی ہو جائے گی۔ پہلے جتنا ہے اتنا ہم کو دو چاندی، اس کی قیمت قیمت چاندی پیسہ اس کا ہاں، مطلب اتنے مقدار میں جتنے چاندی اس کا قیمت بنے قیمت دے 50 دیں۔ گرام مان لیجیے اگر ہو رہا ہے تو 50 گرام نہیں ہوئی ہے، نہیں، 50 گرام بہت زیادہ ہو جائے ارے بہت 10 گرام 10 گرام بھی نہیں۔ ہاں، کچھ بچے کو کم ہوتا ہے، کچھ بچے کو زیادہ، 400 روپے کا لیکن یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، اس کو عمل کرنا کرنا چاہیے۔ چاہیے۔ اچھا شیخ یہ بتائیں جیسے ایک سوال میرا ہوگا، تیسرا سوال شیخ یہ ہے، جیسے 2 بکرا کرنا چاہیے بیٹا، تو آج ہم کو ایک ہی بکرا میسر ہوا، کل پرسوں دوسرا بکرا میسر ہو گیا، تو کیا مطلب وقفے سے کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسے تو وقت نہیں مل پاتا ہے، مطلب جب پیسہ نہیں ملا جو پورا آپ مؤخر کر سکتے ہیں تو ایک کو مؤخر کرنے میں ہاں بس اب آپ کر سکتے ہیں، یعنی ساتھی میں ہونا ضروری نہیں، نہیں ضروری نہیں، یعنی آگے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایک بکرے کا ہے تو دونوں مؤخر کر سکتے ہیں، ایک بھی مؤخر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو میسر ہو گیا تو اللہ۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں جو کپشن نہیں ساتھ ساتھ والا ہے۔ وہی ہے، میں بڑا ہوں ایک بار، جہاں کپشن ہے نا تو دوسرا والا دوسرے دن کیا تھا، اچھا ہاں اس کی شرح میں لکھا کو جوڑ دیا ہاں ہاں میرا سوال یہ جیسے کہ یعنی یہ مقدار جیسے یعنی وزن میں جیسے کوئی 10-5 کلو ہوتا ہے بکرا، بچے بکرا، یا بہت یعنی کم سے کم 15-20 کلو کا لازمی ہونا چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں، ایسی کوئی شرط تو نہیں کوئی ہے؟ کشن نہیں، جو میسر ہو کر دیا، دونوں میسر ہو، ایک آدمی کم پیسہ ہے چھوٹا لے آئے، زیادہ پیسہ ہے بڑا لے آئے، کوئی جو خوشی پر ہے۔ آپ کا جواب مل گیا نا، ان کا جواب اسی میں تھا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ دونوں بکر جس نے کہ ایک 20 کلو کا ہو، ایک 5 کلو کا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمر سے مراد یہ ہے کہ لگ بھگ ہو۔ ہاں، ان سے کچھ پوچھنے دیجیے ان کو کچھ تھوڑا سا۔ کیا کچھ آپ کو پوچھا پوچھو، انہیں کے یہاں بچی پیدا ہوئی، اچھی بات ہے، کہیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو نیک اور صالحہ بنائے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے جو لوگ تحنیک نہیں کراتے ہیں، اس کی بھی تھوڑا سا معلوم۔ ہاں، وہ تحنیک مطلب ایک سنت جو ہے روایت کی تحنیک کرنا، تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ کے پاس لے جا کر کے کوئی میٹھی چیز وہ چبا کر کے اس کے منہ میں ڈال دے، کس کے؟ بچے کے۔ تو صحیح بات ہے کہ نہیں کرانا چاہیے، لوگ کراتے ہیں وہ غلط ہے، رسول کی بات الگ اس لیے کہ روایت جو وہ تبرک کی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح میں لکھا بھی ہے کہ یہ سنت ہے کہ تحنیک کروانا چاہیے، یعنی کسی بزرگ آدمی کے پاس لے جا کے بچے کو کھجور وغیرہ چبا کر کے مٹھائی اس کے منہ میں ڈال دے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس فتح الباری پر حاشیہ لگایا ہے، وہ اوپر گرفت کیا اور کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بدعت کا دروازہ ہے، اس لیے تحنیک نہیں۔ دوسری بات بچہ ہے کھا بھی تو نہیں پائے گا، نہیں، وہ بات الگ ہے۔ نبی کا لعاب جو دوسرا تھا، نبی کے جسم سے، نبی کے لعاب سے، نبی کے پسینے سے سب تبرک حاصل کرنا جائز تھا۔ جی جی